اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، ابلیس یعنی شیطان شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور اس کے بعد فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی، جبکہ چھٹے آسمان پر کبادان کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور تقوی کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال تک فرشتوں کا استاد رہا، جبکہ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ اس جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرور کرو۔ اسی طرح ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہی۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ ناظرین، یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا، مگر اس سب سے اللہ کی ذات بے خبر نہیں تھی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، جبکہ ابلیس آدم علیہ السلام کو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا، مگر جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت دی۔ اس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو ہرگز گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، ابلیس کی اس لعنتی کام میں اس کے ساتھ 5 ساتھی اور بھی شامل ہے۔ نمبر 1، صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آغور ہے، یہ لوگوں کو بدکاری کا مرتکب کرتا ہے، جبکہ بدکاری کو لوگوں میں اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مصوت ہے، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر مامور ہے، یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ذکنور ہے، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر بددیانتی کی جھنڈے گاڑتا ہے اور فحاشی اور برائیوں پر ورغلاتا ہے۔